میں نے 2 سفر نامے لکھے ہیں جی. ایک چوگوری جو K2 کا لوکل نام ہے وہ چوگوری ہے, تو اس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی K2 کے اوپر, اس کا نام چوگوری ہے. دوسرا جو کتاب ہے چوگوری غائن جی, اصل میں لوکل بلتی لینگویج میں تو وہ شوغوری بنتا ہے, سو لیکن اس کو میں نے آسان لکھنے کے لیے چوگوری کر دیا. کچھ لوکل لوگوں کو شکایت تھی کہ بھئی آپ نے تو نام ہی چینج کر دیا. میں نے کہا وہ اردو زبان میں جیسے لکھا جا سکتا ہے ویسے ہی میں نے لکھا ہے, وہ تلفظ میں کیسے لکھا جی شوغوری. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا پہاڑ. تو جو K2 کا اصل نام ہے وہ جو لوکلز کا نام تھا وہ یہ تھا. اچھا میٹو, دیٹ از وائی میں نے اس کا نام رکھا, بیکاز اگین اس میں یہی میسج تھا کہ نام میں کچھ سیکھنے کے لیے تو کتاب میں بھی کچھ سیکھنے کے لیے, تو لوگوں کو. دوسری جو کتاب لکھی وہ راکا پوشی کے سائے میں, کیونکہ وہ ایک بڑی یونیک بات ہے کہ راکا پوشی ایسا بلند پہاڑ جس کی بلندی 7788 میٹرز ہے, اس کے سائے میں بالکل ہمارے ہاں بستیاں ہیں, لائک their village is right in the shade of it. تو دیٹ از وائی میں نے نام رکھا کہ راکا پوشی کے سائے میں, اور اس علاقے کے بارے میں لکھا. اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی لکھی ہیں. انسنگ ہیروز ایک ڈاکومنٹری جو کافی لوگوں نے دیکھی وہ میں نے لکھی تھی. شمشال کے اوپر ایک ڈاکومنٹری لکھی, تو ڈفرینٹ اور بھی چیزیں لکھی. لیکن ڈاکیومنٹریز بھی لکھ رہے ہیں جی, لکھی ہیں ابھی رائٹ ناؤ. میں تیسری کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے کیا کچھ نہیں ہے, تو وہ ایک کلیکشن آف اسٹوریز ہے جی. کیا کچھ نہیں ہے, اس کی کیا لائک کیا اسٹوری کیا ہے, اسٹوری لائن اس میں یہ کلیکشن آف اسٹوریز ہے. سو بہت سارے ڈفرینٹ واقعات جو ڈفرینٹ ایکسپیڈیشنز پہ ہوئے, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز آف دا ماؤنٹین بھی, آن دا ماؤنٹین بھی, کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا, تو وہ بہت ساری کہانیاں جو پچھلے کئی سالوں میں ہمارے سامنے آئیں جی, ان کو تو کوئی ایسی کوئی اسٹوری سنائیں, کوئی واقعہ سنائیں, مطلب جو کہ ان ریئلسٹک سا بھی ہو. اور فار ایگزامپل اسٹوری اباؤٹ ایلیسن ہارگریوز اینڈ ٹام بیلارڈ. بہت سالوں پہلے 1996 آئے تھے کہ پہلی مرتبہ خاتون نے ان ایڈڈ سولو ایوریسٹ سمٹ کیا. تو میں تب سے مطلب کہ جب بعد میں پڑھا ان کے بارے میں تو ان کا ایک طرح سے فین تھا کہ بہت بڑی بات ہے. 1996 میں ہی وہ K2 سمٹ کرنے آئیں اور سمٹ کر لیا, لیکن واپسی پہ فوت ہو گئیں, ان کا حادثہ پیش آیا. اچھا, بہت سالوں بعد ایک اور خبر تھی کہ ایک اور کلائمبر ہے UK کا جو ننگا پربت سمٹ کرتے ہوئے فوت ہو گیا ہے, اور اس کی والدہ بھی کلائمبر تھیں. یہ خبر میں نے پڑھی تو مجھے فوراً شک ہو گیا کہ کہیں ایلیسن ہارگریوز کا بیٹا تو نہیں. خیر, تو جب ریسرچ کیا تو ایسا ہی تھا کہ ایلیسن ہارگریوز کا بیٹا ہی تھا جو بعد میں بہت زبردست کلائمبر بنا, اور وہ ننگا پربت ونٹر میں سمٹ کرتے ہوئے وہ بھی فوت ہو گیا. اینڈ دین میں نے ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا, ان والدہ کے اوپر, ان کے بیٹے کے اوپر, کہ شاید وہ ساری زندگی اپنی ماں کو ہی تلاش کر رہا تھا, اور ان دی اینڈ ان دونوں جو ہے وہ مل گئے ہیں. تو ان کی بہن کا مجھے مطلب بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے کہ زبردست یہ وہ جو بھی, لیکن ان کی بہن کا مجھے میسیج ریسیو ہوا کہ جی بہت شکریہ آپ نے میری ماں اور میرے بھائی کے بارے میں لکھا ہے, تو میرے لیے بڑی اسپیشل بات تھی. اور پھر ان سے وہ پاکستان آئی اور ان سے میری ملاقات ہوئی, تو اس طرح کی اب ایک کہانی ہے. تو یہ اس کا ایک ڈیٹیل ورژن جو ہے وہ ایک کہانی ہے جی, اس میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہوں. اچھا, کوئی ایسے کوئی خوفناک کوئی واقعات پیش آتے ہیں, مطلب ناٹ جسٹ ود یو, ود اینی ادرس, کیونکہ آپ لوگ جب ماؤنٹین جو ہے وہ کلائم کر رہے ہوتے ہیں, سر کرنے کو اس رستے میں ہوتے ہیں, تو آپ اکیلے ہوتے ہیں, وہ ایک ویرانی ہوتی ہے, ایک ویلی ہوتی ہے, وہ ایک ایک سناٹا ہوتا ہے, رات کا اندھیرا ہوتا ہے, تو ایسا کوئی واقعہ کبھی؟ بہت سارے جی. فار ایگزامپل 2021 میں ایک ہم ایکسپیڈیشن لے کر گئے, پاکستان کی پہلی ایکسپیڈیشن تھی اناپورنا پہ, جو کہ دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ سمجھا جاتا ہے, 10واں بلند ترین پہاڑ ہے. دو ہمارے دوست سرباز خان اور عبد الجوشی وہ کلائم کر رہے تھے, اور میں ایکسپیڈیشن مینیجر کے طور پہ بیس کیمپ پہ موجود تھا. تو جب پہلی روٹیشن تھی, یعنی وہ پہلی مرتبہ ایکلیمیٹائز کرنے کے لیے کیمپ 1 جا رہے تھے, تو میں ایڈوانس بیس کیمپ پر, میں اور کامران بھائی ہم دونوں ایڈوانس بیس کیمپ پر تھے, اور یہ دونوں کلائم کر رہے تھے. ہمیں نظر آ رہے تھے کہ یہ روٹ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو روٹ پہ ہی ایولانچ آ گیا, اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایولانچ آیا ہے, اور یہ لوگ اس کی جو کلاؤڈ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک پورا آتا ہے, تو اس کے اندر چھپ گئے, مطلب کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. سو فار پیریڈ آف لائک 10 منٹس ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے کہ یہ ہٹ ہو چکے ہیں یا یہ کہاں ہیں, یہ ہمیں نہیں معلوم. اینڈ وی ڈڈ ناٹ نو, وی تھاٹ کہ وہ ہٹ ہو گئے ہیں اور دیٹ از اٹ, اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے. آفٹر 10 منٹس وہ جب کلاؤڈ ختم ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں, وہ 2 ڈاٹس رسی کے ساتھ ہی ہیں اور جو موو کر رہے ہیں. سو وہ 10 منٹ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے دوست زندہ ہیں نہیں زندہ, کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں.